جیسے ہی جب دیکھیں میٹنگز ہوئی نا، اصل میں مجھے جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ہم اکٹھے ہوئے، میں تھے، نصر بٹ تھے، زبیر گل تھے، انجم چودھری تھے۔ زبیر گل پریزیڈنٹ ہے، انجم چودھری یوتھ کے پریزیڈنٹ ہے، نصر بٹ صاحب کو میں نے وائس پریزیڈنٹ بنوایا تھا اور انہوں نے مجھے اسپوکس پرسن نواز شریف کے نے بنایا تھا ڈائریکٹلی۔ تو جب میں نے ان کو پوچھا جی کہ اب ارشد شریف کا کام تو ہو گیا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں جب آپ کی ڈیوٹی ہے آپ نے عمران خان کا مرڈر کروانا ہے، اور جتنے بھی آدمی ساتھ مارتے ہیں جیسے کہ میاں صاحب نے بولا تھا مارے جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، عمران خان کو ضرور مرنا چاہیے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جب میں نے ان کو پوچھا جی جیسے پنجاب میں ہوتا ہے جی کہ آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہے اس پر کوئی اس کو مارا ہے، تو کہتے ہیں جی آپ کو سرپرائز دیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک فون نکالا، اس میں سے ویڈیو دکھائی جو کافی لمبی تھی، جو میں نے دیکھا اس پر اس کو 3 آدمی انہوں نے ماسک چڑھا رکھے تھے۔ اچھا، انہوں نے اپنے معذرت کی خواستگار ہوں آپ کو کاٹنے کے لیے، انہوں نے اپنے فون میں سے ویڈیو دکھائی، آپ کو فارورڈ نہیں کی؟ مجھے فارورڈ نہیں کی، مجھے اپنے سے دکھائی جس میں اس کو 3 آدمی مارے تھے اور وہ ارشد شریف صاحب چیخے مار رہے تھے۔ تو مجھے بڑا ترس آیا، تو یہ بڑے ایسے کوئی یہ سفید ان کا لوگ ہے، یہ ہنس رہے تھے، بڑے خوش تھے۔ تو میں نے ان سے بولا جی کہ مریم نواز صاحبہ بھی وہ بھی بڑی خوش ہوگی، کہتے ہیں وہ تو بہت خوش ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ اب اس کا پارسل بنا کے بھیجنا ہے۔ پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، تو میں نے ان سے ویڈیو مانگی، میں کہا بٹ صاحب اور یہ مجھے آپ ویڈیو مجھے بھی بھیج دیں، تو کہتے ہیں میں آپ کو دوں گا، ابھی ہائی الرٹ ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں کیونکہ بڑا کانفیڈینشیل میٹر ہے، تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو ویٹ کریں، میں آپ کو دے دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کافی لمبی ہے تو آپ نے مجھے تھوڑی سی دکھائی ہے تو مجھے ساری دیکھنے دے۔ کہتے ہیں نہیں بہت لمبی ہے، کوئی اور دیکھے گا تو پھر وہ اعتراض کریں گے کہ آپ ادھر ادھر لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یہ صرف ہم خاص ہیں، 4 ہیں اور اس کا حصہ ہیں، تو ہم جو ہے نا چلیں آپ تھوڑی سی دکھائی ہے تو میں آپ کو اکیلے میں بعد میں دکھا دوں گا۔ مجھے اصل میں اگر طارق صاحب کو جب میں نے بتایا نا تو انہوں نے بولا جی یہی ٹائم ہے، مطاب صاحب نے بولا نہیں یہی ٹائم ہے، آپ سچ بول دیں، سچ بولیں، اگر وہ تھوڑا ویٹ کر دے تو میں نے وہ ویڈیو بھی لے لینی تھی۔ وہ جلد بازی بھی تھوڑی سی ہوگی، مگر ادھر سے بھی یہ تھا کہ عمران خان پر دوبارہ یہ حملہ کروا دیں گے تو ادھر بھی جا کے اس کی بھی جان لے لیں گے، بیٹر ہے کہ چلیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بتا دیتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بتا دیا، تو وہ بھی جو 3 ویڈیو دی ہیں وہ بھی بڑے زبردست قسم کے ایویڈنس ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس پر کام ہو رہا ہے، وہ کہتی ہے ڈیفینیٹلی آؤٹ کم ول کم، تو ان کو ہم جو ہے نا پکڑیں گے، قابو کریں گے، ان کے والنٹری میں انٹرویو کروں گی سب کو بلا کے، اگر یہ نہ آئے تو پھر میں ان کو گرفتار کر کے بھی لاؤں گی۔ تو پھر میں نے بتایا جی یہ تو پاکستان بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے مریم نواز اور نواز شریف، تو آپ نے ان کو ریسٹ نہیں کیا۔ وہ کہتی ہے میں چھٹیوں پر ہوں، میں 6 تاریخ کو آ رہی ہوں، آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھے بتا دیا ہے کہ یہ پاکستان جا رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ اپنی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ میں کنسیڈریٹ کر رہی ہوں اس بات پر کہ یہ ملک چھوڑ کر نہ جائے۔ مگر آج یہ جو ہے نا بھاگ کر دبئی ادھر جنیوا کی طرف بھاگ گئے ہیں، سوئٹزرلینڈ کی طرف۔ ابھی میں نے اس کو ای میل کی ہے اور اس کو فون بھی کرتا ہوں، میرے پاس ڈائریکٹ ہے کہ یہ تو بھاگ گئے ہیں، تو آپ نے بولا کہ میں نے پی این سی میں ڈالے ہیں، تو یہ کیسے نکل گئے ہیں؟ اب ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہیں مگر ان کے پاس اسٹیٹس نہیں ہے ڈپلومیٹک کا، کیونکہ یہ جو ان کو جس بیس پر دیے گئے ہیں وہ کیا ہے، یہ تو پہلے ادھر سے بھاگے ہوئے ہیں، چور ڈاکو اور قاتل ہیں۔ ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ کدھر سے اور کیسے آگے، اور وہ کون ہے جس نے انلیگل طریقے کے ساتھ ان کو یہ چیزیں دی ہیں، اور یہ کبھی کنٹری کی اس طرف بھاگ جاتے ہیں، کبھی ادھر آ جاتے ہیں، کبھی یہ دوبارہ بھاگ گئے ہیں آج۔ تو میرے حساب سے تو ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو ہے نا تسنیم حیدر کھڑا ہے اور جو ہے نا یہ ہماری طرف بڑھیں گے تو بیٹر ہے کہ ہم ادھر سے بھاگ گئے۔ ابھی آپ دیکھیں گے حسن نواز کے آفس کے بعد بھی وہ میلہ نہیں رہا جیسے پہلے ہوتا تھا، سب کو انہوں نے بھگا دیا ہے، کوئی آدمی ادھر دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اب یہ آرام سے چھپ چھپا کے آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، وہی اپنا آرام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے ہم کدھر جا رہے ہیں کدھر نہ، مگر پھر بھی مجھے میرے ذرائع سے پتا چل گیا کہ یہ آج بھاگ کر تو جنیوا چلے گی۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں گئے ہیں، یا حسن نواز ان کے بیٹے بھی چلے گئے ہیں؟ نہیں یہ 2 گئے ہیں، مریم نواز اور نواز شریف صاحب۔ میں جو 3 لوگ جب آپ یہ کہتے ہیں بڑی مجھے تجسس ہوا، کیونکہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں بٹ صاحب نے آپ کو ویڈیو باقاعدہ دکھا دی، اور بڑی لمبی آپ نے کہا ویڈیو ہے جس میں جناب ارشد شریف صاحب کا مرڈر کیا جا رہا ہے۔ تو
آپ نے وہ جو 3 لوگ مار رہے ہیں، آپ کو ان کے چہرے مہرے سے وہ کینینز لگتے ہیں یا پاکستانی لگتے ہیں؟ انہوں نے کوئی ماسک پہنا ہوا تھا یا وداؤٹ ماسک تھے؟ یا انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں پہ گلوز پہن کے اس کو مار رہے تھے. لگتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے وہ مجھے تو ایشین لگتی ہیں، مجھے وہ کالے نہیں لگتے. جیسے وہ اس کو مار رہے تھے، ان کی وہ جو باڈی تھی جیسے وہ موو کر رہے تھے، وہ لگتا ہے یہ اپنے ایشین تھے. گاڑی سے باہر نکال کے ان کو مارا گیا تھا جتنا ویڈیو آپ نے دیکھی، یا گاڑی کے اندر ہی؟ کیونکہ جو ان کی پاکستان کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. توبہ استغفار، یہ ایک زمانے میں رومنز کی سزا ہوا کرتی تھی ناخنوں کو کھچوا دینا. کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، ناخن کھینچے ہوئے تھے کیونکہ وہ اس سے ان کے اگینسٹ تحریریں لکھتے تھے. ان کا جو ہاتھ تھا نا اس پر انہوں نے کچھ ڈالے، جیسے رینچ سے نہیں ہاتھ کو پکڑا ہوتا کسی سخت چیز سے تاکہ بھاگ نہ پائیں. اور وہ ایک کمرہ تھا جس کے اندر وہ مار رہے تھے، اور جو ویڈیو ہے وہ موبائل فون کے ساتھ بنی ہوئی ہے. اچھا، اب دیکھیے بڑی عجیب بات ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو وقار، وہ جو 2 بھائی ہیں، وہ کہانی کا رخ یہ ہے کہ یہ کھانا کھا کے نکلتے ہیں، یہ راستہ اختیار کرتے ہیں اور راستے میں فائرنگ ہو جاتی ہے. وہاں راستہ بلاک تھا اور پھر اس نے وہاں سے گاڑی کو تیز بھگایا. آگے اس نے محسوس کیا کہ ارشد کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کا سر پھٹا ہوا اتنے برے طریقے سے تھا، خون کے چھینٹے ہی اڑنے سے پتہ چل جانا